کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں، اذان کی آواز سن کر بھی نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے اور نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ خدا ہم نے خود ہی سے بنا لیا۔ وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہے۔ نے آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا ہے؟ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو چھپ کر اعلانیہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں مشکل ترین۔ اب عام طور پہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کو تو عادت ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں جن کو عادت نہیں ہوتی ان کے لیے نماز بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا نا کہ ان کو اگر یہ پتا ہو کہ عشاء کی نماز میں یہ نہیں جیسے آتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ اس کا کتنا اجر ہے، تو یہ گھٹنوں کے بل اپنی چل کے بھی مسجد میں آتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، عصر کی نماز کے بارے میں تھا نا، کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں، اذان کی آواز سن کر بھی نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے اور نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں۔ اگر ان کو بچوں کا ڈر نہ ہوتا اور اس گھر میں کہ میں مطلب ان کا ایکچولی اس حدیث کا مقصد جو تھا نا وہ یہ نہیں کہ گھر جل رہے ہیں تو ہائے ایسے کیسے کہہ دیا، اس کی آپ انٹینسٹی دیکھیے کہ رسول اللہ کو اتنا دکھ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں نہیں آئے۔ تو سیکنڈ چیز یہ تھی کہ مال تھی، مال کی محبت۔ آپ دیکھیں آج کل ہمارا خدا سب کا دنیا میں تو مال ہی بن گیا ہوا ہے نا، اسی کی خاطر سارا کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، کہ غلط بھی کام اسی کے لیے تو ٹھیک بھی کام ہمارے خدا ہم نے خود ہی سے بنا لیے۔ وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہیں، تو آج کا سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر ہمارا مال ہی ہے۔ تو انہی دو چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دن جس دن کوئی مطلب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ مال تو وہاں پہ ہوگا نہیں، خرید و فروخت کس کی ہوگی؟ اعمال کی خرید و فروخت ہوگی، جو نیک عمل کیے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دوست کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنائے، ایسے دوست جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں، ان کے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا رہے کہ یا پاک پروردگار ان کے نصیب میں ایسے بچیاں یا ایسے بچے ہیں جو ان کی اولادوں کو، ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں، کیونکہ کامیاب صرف وہ انسان ہو گیا جس نے اللہ کو پا لیا۔ اور دعا کیا کرے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ محبت عطا کر دے جو بس مجھے پار کرا دے اس دنیا سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کفن بناتا ہے نا، نہیں غریب ہے یا ان کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کے جتنے لباس ہیں نا، تم جو لباس تمہیں پسند ہے تم وہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ، اور کرتے تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ تاکہ جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کون سے کرتے ہیں یہ؟ جو زرے نہیں بناتے، ہیلمٹ جیسے بنا لیتے ہیں بچنے کے لیے تاکہ اگر گرتے ہیں تو چوٹ نہ آئے، اور جنگوں کے لباس جیسے ہوتے ہیں زرے بناتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہ یتم نعمتہ، اب دیکھیں ہم نے اور جگہ پڑھا ہے نا، آج جو ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے تم پہ نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیا تھی نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی نا تو اس دن ہم خوشیاں مطلب ہم عید مناتے، اتنی خوشی کی آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک عید مناتے نا، ہم تو دو دو عیدیں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعے کا دن تھا، اور اس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی، اور ایک جمعے کی خوشی تھی
اور دوسری خوشی یہ تھی کہ وہ اس کا تھا عید اس کے بعد آ رہی تھی نا عرفہ کے دن میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دو عیدیں منائی تھی جس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم نعمتوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا کاؤنٹ کرنے لگو نا تو لگتا ہے اچھا یہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے۔ جب آپ نے سورۃ نحل پڑھ لی ہوگی نا پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ شروع ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ نعمتوں کی لسٹ اتنی بڑی اور کمیوں کی لسٹ اتنی چھوٹی، کیونکہ ہم نعمت سمجھتے ہیں صرف اور صرف پیسے کو، کیونکہ پیسہ ہی آج کل ہم نے خدا بھی بنا لیا ہوا ہے، تو اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ہی چلا گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ یہ تو اٹس اے پارٹ آف دیٹ نعمت جو تمہیں ملتی ہے، اور یہ رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے کا رزق کیا ہوگا، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، تمام رزق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق کی خیر مانگا کرے، کیونکہ دیکھیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے تو بیماری ہمارے رزق میں کمی کس طرح سے ہوتی ہے، ہمیں صحت اللہ کا رزق ہے نا، تو اس میں آزمائش آ جاتی ہے، پیسے میں آزمائش آتی ہے تو اس والے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی چیز میں آپ یہ دیکھا کریں کہ کیسے اللہ نہ کرے، اب دیکھیں جب نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا نا بندہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بہت بری پڑتی ہے۔ پھر اگر جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اللہ سے معافی مانگے اور بے انتہا استغفار کرنے کے ساتھ شکر کرے اللہ کا کہ یا پاک پروردگار میں بھول گئی تھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور استغفار یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا تھا، ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پوری آیا جو ہے، اور ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں ضرور بر ضرور، کیونکہ اس میں زور اتنا ہے تمہیں آزماؤں گا، لیکن ہم بے شئی کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کچھ لے کے، ایسا نہیں کہ میں پوری صحت لے کے تمہیں آزماؤں گا، پورا پیسہ لے لوں گا آزماؤں گا، پورا یہ لے لوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑی سی چیز میں کمی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ اتنی خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ جو چیز جاتی ہے نا اس کا پھر اس طرح اس لیول سے غم نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر کر کے ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو چیز آپ سے جاتی ہے نا کسی اور میں بانٹنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے ڈبل کر کے واپس کریں گے۔ ایک کسی جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی تھا، وہ آئی تھنک عالم دین تھے، کوئی کسی کی بات پڑھی تھی کہ وہ خانہ کا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے دوست کو یہ دے دے، یا اللہ میرے دوست کا یہ کام پورا کر دے، یا اللہ میرے دوست کی یہ چیز کر دے۔ تو اس کا جو ساتھ والا تھا، دوست تھا یا جانے والا تھا، اس نے کہا کہ تم اپنے لیے تو دعا کرو، تم ادھر آئے تم اپنے دوست کے لیے مانگی جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا اگر اس کو ملا ہے نا تو اسے ڈبل مجھے مل جائے گا۔ تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے کیسے مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے قرآن پڑھا ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کو وہ پا لیتے ہیں پھر۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کیونکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب دیکھیں ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور بچے یہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں یہ کروں گا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو ان کے جواب دینے کے لیے آپ یہ بات بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتے ہیں نا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے ہی اللہ کو مجھے نہ مانو نا، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور ایک مخلوق، اتنی مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک مخلوق اگر نہ بھی تم کرو گے تو فرق نہیں پڑنا، تم اگر جو اللہ کی بات مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات دیکھ لیں آپ،
وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ میرے اس دوسرے بندے کو تنگ نہ کرنا. دیکھو ماں باپ کے یہ حقوق ہیں, دیکھو بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں, دیکھو تمہارے ساتھ جو نیبرز ہیں ان کے کیا ہے, دیکھو جھوٹ نہ بولنا, دیکھو تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اگر وراثت کا ہے تو دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, میں نے ایک ایک چیز تمہیں بتا دی ہے. اگر تم غلط کرو گے تو تم کسی کا حق مارو گے, نہ کرنا. دیکھو تم یہ نہ کرنا, دیکھو تم جب کاروبار کرتے ہو تو کسی کو دھوکہ نہ دینا. دیکھو ایک ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن شپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا. کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی, ہو سکتا ہے تم منافق ہو, تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا, دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے چلاک ہو گئے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پڑھ کے دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ان لوگ کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں دھوکہ دے سکتے, یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کرے نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے, یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں خوار کر کے رکھ دے گا, پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے. اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے, لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے, اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے, تاکہ ہم باز آ جائیں, تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں, وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر سکو گے. دنیا عمل کی جگہ ہے, وہاں رو گے, چیخو گے, چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے, کوئی معافی کوئی نہیں ہونی ہے وہاں پہ جا کے. دنیا میں نہ کرو ایسے. تو یہ معاملہ ہے, بس اتنا سا. اچھا جی, اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 82 میں, فَإِن تَوَلَّوْا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے, اب مجھے کون دیکھ رہا ہے, میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں, یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بینہ بیان کر دو. اب یہ دیکھیے جو داعیے دین ہے نا, نمبر 1 یہ کہ داعیے دین نے خود آپ نے, یہ میں فار ایگزامپل داعیے دین ہوں, میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں, میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی ہے, ٹھیک ہے. اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے, وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے, وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے. ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن, نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, وہ آیا ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گی, میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی. میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے, لیکن ہم میں سے ہر مسلمان عورت مرد بچہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین, اس کو بینہ بیان کرنا ہے. اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے. ایک داعیہ دین آئے تھے ہیوسٹن میں, تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے, تو میں گئی, اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا, تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے. تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت, تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے غصہ بھی آیا, میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول جواب دے دیا. اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے
کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے. دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو، شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا. ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبا تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا. اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں. تو مسلمان ہونا تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو. اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر. تو اب یہاں پہ کون سے، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے. اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی. آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کا بھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں، تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ. نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں. لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں، میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے. یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی. لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو. پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے. کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے. پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاون سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور. اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یوزنو، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا. گواہیاں ہوں گی. ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے. یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا. نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی. نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی. قرآن میں پڑھا ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا.
اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے, تو فرشتے کچھ لوگوں کو, جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان, ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے, کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا. تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے, انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو دور کرو. بتا تو دیا نا. اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتا نہیں تھا, پہلے بتایا جاتا. میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل, ہم کئی دفعہ نہیں پتا چلتا, ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں, اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے, خود جاننا شروع کرو گے نا, آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا. اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا, آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا, کروں کہ نہ کروں, وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں, تو میں کروں کہ نہ کروں, تو نہ ہی کرو. کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے, لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے, ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا, جو دعائیں بتائیں, جو کرنے کو کہا, جو قرآن سے سمجھ آتی ہے, ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں. ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے, تو نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى, اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان لوگوں, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, العذاب, عذاب کو, فلا یخفف عنہم, اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا, ظلم ہر لیول. ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا, ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو, تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح سے, شرک سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو, اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو, اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو. ظلم ہر جگہ پہ, آپ خود سے امیجن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, انذرتکم النار, اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. لوگوں آگ سے بچو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے, کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے. اور دوزخ کی آگ جو ہے نا, وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے. اب اس کو جو حساب لگانے والے, ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا, تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے. دنیا کی آگ میں